بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم المعانی۔ علم المعانی ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ علوم بلاغت جو ہے وہ تین ہیں: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ یہاں پر ہو ضمیر ہے، ہوا یہ راجع کس کی طرف؟ علم معانی کی طرف۔ علم معانی کہ یہ علم معانی جو ہے علم، یہ ایک ایسا علم ہے یعرف به احوال لفظ العربی۔ یہ علم معانی ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عربی لفظ کے احوال کو جانے اور پہچانے جاتے ہیں، عربی لفظ کے احوال کو جانے اور پہچانے جاتے ہیں، یا عربی لفظ کے احوال سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ التی ان احوال سے، بہا جن احوال کے ذریعے سے، یطابق اللفظ العربی کہ لفظ عربی جو ہے وہ مطابق ہو جائے، مقتضی الحال کس کے مطابق ہو جائے؟ مقتضی الحال، مقتضی حال کے مطابق ہو جائے۔ یعنی علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے وہ احوال جانے پہچانے جاتے ہیں جن احوال کے ذریعے سے لفظ کو مقتضی حال کے مطابق لایا جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب کلام یعنی حال بدل جائے تو کلام کا انداز بھی بدل جائے گا، حال بدل جائے تو کلام کا انداز بھی بدل جائے گا۔ حالت جیسی بھی بدلتے رہتے ہیں، یعنی حالت جیسی بھی بدلتی رہتی ہے تو اسی طرح حال جو ہے حالت، تو اسی طرح کلام کا انداز جو ہے وہ بھی بدل جائے گا۔ مثلا فتختلف، ابھی تختلف جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ صور الکلام، ابھی صور الکلام جو ہے یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ تختلف کے لیے۔ ابھی کلام کے جو صورت ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، صورت جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے لاختلاف الاحوال، احوال کہ جیسے جیسے احوال بدل جاتے ہیں ایسے ہی کلام کی انداز جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے مثال ذالک قولہ تعالی، اور اس کی مثال اس اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ سورہ جن کی یہ آیت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ جب جنات پہلے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت جو ہے وہ دروازے مکمل بند ہو گئے، اور جب بھی کوئی جنات میں سے کوئی اوپر جاتا تو شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا۔ تو جنات کے اس قول کے مطابق کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہمیں اَنَّا لَا نَدْرِي کہ ہم نہیں جانتے کہ أَشَرٌ أُرِيدَ کہ تکلیف دینا جو ہے اس کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، ابھی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ لا ندری، یہاں پر دو باتیں ہیں، یہاں پر ہے اریدہ، اریدہ، یہاں پر ہے ارادہ، ارادہ، یہ فعل معروف ہے، فعل معروف، اور فعل معروف اس کا فاعل کیا ہے؟ ربهم، اور یہاں رشد جو ہے یہ ہدایت، اور ہدایت کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور یہاں پر ارید جو ہے، اری یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول ہم اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل مذکور نہ ہو، جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ ابھی یہ اریدہ اور یہ ارادہ، ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ دونوں کا مصدر کیا ہے؟ ارادتن۔
ابھی اس کو معروف لایا، فعل معروف، اور اس کو فعل مجہول لایا ہے. فعل معروف لایا ہے اور اس یہاں پر فعل مجہول لایا ہے، اس لیے کہ یہاں پر حال یہ ہے، یہ حال جو ہے یہ چاہتا ہے یہ کہ یہاں پر خیر ہے تو خیر کا ارادہ جو ہے، ارادہ اس کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب ہے، اور یہاں پر شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رب کا اور اس کا ذکر نہیں کیا، فعل کو کیا لایا؟ مجہول لایا. اور یہاں پر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب ہے تو یہاں پر فعل کو معروف لایا. تو یہاں پر تقاضا مقتضی حال کے مطابق لایا اس کو، اور اس کو بھی مقتضی حال کے مطابق لایا. یہاں پر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب ہے تو فعل کو معروف لایا. یہاں پر حال یہ ہے کہ یہاں پر منع نسبت شر الیہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ یہاں پر شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے فعل کو کیا لایا؟ مجہول لایا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ، کہ شرط یا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو زمین میں ہے ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا گیا ہے، ام یا اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کی ہدایت کا ارادہ کیا ہے. تو یہاں پر ارادہ ان کے رب نے ارادہ کیا ہے ان کی ہدایت کا، یہاں پر ہے کہ شرط کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اشر اراد بہم ربہم، اس طرح نہیں کہا، بلکہ اریدہ کہ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا تکلیف دینے کا ارادہ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ابھی فَإِنَّ مَا قَبْلَ ام، یہ ام لفظ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے، ایک ام سے پہلے ہے لا ندری اشر أريد فی الارض، ایک ام کے بعد ہے، لفظ ام کے بعد ہے. دو باتیں ہیں، پہلے میں مجہول لایا اور یہاں پر معروف لایا. تو سورۃ ما قبل ام سے پہلے جو ہے یہاں پر یہ سورۃ من الکلام، یہ کلام کی جو صورت ہے تو خالف سورۃ ما بعد سورۃ من الکلام تو خالف سورۃ ما بعد ام، یا ما بعدها، ام کے بعد جو ہے اس سے پہلے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے، یعنی انداز کلام کا انداز الگ الگ ہے. یا پر فعل مجہول لایا یا پر فعل معروف لایا. فتختلف صور الکلام، یا پر اختلافی صورت ہے، کلام کا انداز الگ ہے، یا پر فعل کو مجہول لایا یا پھر فعل کو معروف لایا. کیوں لایا ہے؟ لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، یہاں پر پہلے میں کیا لایا؟ فعل کو مجہول لایا. لأن الأولى یعنی ام سے پہلے جو ہے فیہا فعل الارادہ، یہاں پر بھی فعل ارادہ ہے، اریدہ ارادہ، یہ اریدہ ارادہ کیا ہے؟ مبنی للمجہول، فعل کو کیا لایا؟ مجہول لایا ہے. والثانیۃ فیہا لأن الأولى فیہا والثانیۃ فیہا فعل ارادۃ مبنی للمعلوم، اس کو کیا لایا؟ فعل کو مبنی یعنی فعل کو معروف لایا. ارادہ فعل معروف ہے، یہ فعل مجہول ہے. یہ کیوں؟ یہ صورت اور یہ انداز کیوں بدل گیا؟ اس لیے بدل گیا کہ والحال الداعی، حال جو ہے لاختلاف الاحوال، دونوں کے حال جو ہے وہ الگ الگ ہے. اس میں نسبت خیر ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، دوسرے میں، اور پہلے میں منع نسبت الشر الیہ سبحانہ و تعالی، کہ اس میں شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نامناسب ہے، اس سے منع ہے کہ اس کی طرف نسبت نہ کی جائے. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت
نہ ہو جائے. والحال الداعی لذالک، اس کو فعل مجہول کیوں لایا اور اس کو فعل معلوم کیوں لایا؟ یہ اریدہ کیوں لایا فعل مجہول، اور یہ ارادہ کیوں لایا فعل معروف. والحال الداعی لذالک، ان کے لیے حال جو ہے، حال کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حال وہ امر ہے کہ جو متکلم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اپنے کلام کو ایک مخصوص انداز پر لائے. والحال الداعی لذالک نسبت الخیر الیہ سبحانہ وتعالی فی الثانیۃ، اس میں کہ حال یہ ہے کہ یہاں پر نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی. یہاں پر خیر ہے تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب ہے، تو یہاں پر یہ حال ہے، تو حال کے مطابق یہاں پر ارادہ کو فعل معروف لایا، تو کلام کا انداز بدل دیا. ومنع نسبت الشر الیہ سبحانہ وتعالی فی الاولی، اور دوسرے حال میں یعنی یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت ہو، اور یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر فعل کیا لایا جائے؟ مجہول لایا جائے. تو جب فعل کو مجہول لایا تو مقتضی حال کے مطابق لایا. وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي 8 أبواب وخاتمۃ. پہلا باب جو ہے یہ 8 باب ہے. پہلے باب جو ہے وہ خبر اور انشاء میں ہے، والانشاء. دوسرا جو ہے حذف و ذکر میں ہے. تیسرا جو ہے وہ تاخیر و تقدیم میں ہے. چوتھا تعریف اور تنکیر میں ہے. پانچواں جو ہے تقدیم و پانچواں جو ہے اطلاق، الاطلاق والتقیید، اور پانچواں ہے قصر. چھٹا ہے وصل و فصل، اور آٹھواں ہے وہ ایجاز اطناب، ایجاز اطناب اور مساوات. یہ باب ہے خبر اور انشاء، حذف و ذکر، تاخیر و تقدیم، تعریف و تنکیر، اطلاق و تقیید، قصر، فصل، وصل، ایجاز اطناب اور مساوات. یہ 8 ابواب ہے، اور ایک آخر میں خاتمہ ہے، اس میں بھی کچھ قواعد ہے، اس کو بھی ذکر کریں گے. کہ علم المعانی کی تعریف یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ہم لفظ عربی کے ان احوال کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے سے لفظ کو مقتضی حال کے مطابق لایا جاتا ہے. ابھی حال کے اختلاف کی وجہ سے کلام کا انداز بھی بدل جائے گا. جس طرح یہ مثال ہے کہ سورہ جن کی آیت ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ، کہ یہاں پر حال کا تقاضا یہ ہے، حال یہ چاہتا ہے، یہاں پر حال یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں ہے، اور یہاں پر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب ہے. تو حال یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر نسبت خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور یہاں پر شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو. تو یہاں پر کلام مختلف ہو گیا. یہاں پر ارید جو ہے یہ بھی ارادہ سے ہے لیکن اس کو فعل مجہول لایا، اور ارادہ یہ بھی ارادہ سے ہے لیکن اس کو فعل معروف لایا. صور من الكلام تخالف صورة مع بعضها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعروف، والحال الداعي لذلك نسبة الخير. یہ رشد جو ہے یہ خیر کی نسبت ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. فی الثانیۃ ومنع نسبت الشر، اور شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر فعل مجہول لایا. اور اس میں 8 ابواب ہے. خبر انشاء ہے، حذف ذکر ہے، تاخیر تقدیم ہے، تعریف تنکیر ہے، اطلاق تقیید ہے، قصر ہے، فصل، وصل اور ایجاز اطناب اور مساوات 8 باب میں ہے. اور پھر آخر میں ایک خاتمہ ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.